میں سلمان رشید ہوں اور ایک مسافر کی دنیا کی ایک نئی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں۔ آج ہم آپ کو چترال میں جو تین وادیاں ہیں کلاشا لوگوں کی، بریر، بمبوریت اور رمبور، وہاں لے چلتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم الیگزانڈر کی اولاد ہیں، الیگزانڈر میسیڈونین، سکندر مقدونی جو تھا۔ تو کہانی اس طرح سے ہے جی کہ جنوری سن 326 قبل مسیح کے اندر الیگزانڈر جلال آباد سے ہوتا ہوا ندی کے ساتھ ساتھ، جسے کناڑ کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ آیا اور ایک جگہ پہ اس نے باجوڑ کی طرف رخ کیا، جو کہ پاکستان کا اب حصہ ہے۔ اچھا، اگر آپ میرے نقشے پہ دیکھیں تو یہ نوا پاس ہے، اور یہ افغانستان اور باجوڑ کے درمیان ہے، اور یہاں سے یہ رستہ جو آ رہا ہے یہ نوا گئے گاؤں ہے، جو کہ باجوڑ کے دوسرا بڑی آبادی ہے۔ نوا گئے سے ہوتے ہوئے یہ رستہ چلتا جا رہا ہے، یوں آتا ہے، اور یہ آ کے یہ جو ندی آ رہی ہے اسے پنج کوڑا کہتے ہیں۔ پنج کوڑا ندی ہے جو کہ آ کے آگے سوات ندی میں، سوات دریا میں مل جاتی ہے۔ تو یہ یہاں پہ الیگزانڈر آیا تو یہاں پہ بھی جنگیں لڑتا ہوا آیا باجوڑ میں، اور یہاں پہ اس نے دو تین بڑی جنگیں لڑیں۔ ایک مساگا کی جنگ لڑی، جہاں پہ ایک بغیرتی کا کام یہ کیا کہ جو اپنے پٹھان بھائیوں کے ساتھ مل کے الیگزانڈر کے خلاف لڑنے کے لیے 7,000 راجپوت آئے ہوئے تھے، ان کا سردار جنگ میں کام آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں لڑنا چاہتے، ہم بغیر سردار کے، تو ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اپنے گھر واپس جائیں۔ تو الیگزانڈر نے کہا کہ اچھا تم لوگ ڈسارم ہو جاؤ اور یہیں رہو اور میری فوج میں شامل ہو جاؤ اور میرے ساتھ رہو، بڑے انعام ملیں گے۔ اور انعام الیگزانڈر واقعی دیا کرتا تھا۔ تو رات کو وہ راجپوت جو تھے انہوں نے کہا یار ایک افرنگی کے ساتھ ہم مل کے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف جنگ لڑیں گے، ہم نہیں ایسا کر سکتے، چلو نکل چلتے ہیں یہاں سے۔ اور انہوں نے رات کو کے اندھیرے میں بھاگ جانے کا ارادہ کر لیا۔ ڈسارم تو انہیں کر دیا گیا تھا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نہتے تھے وہ بالکل۔ الیگزانڈر کو کسی جاسوس نے جا کے کہہ دیا کہ جی بھائی نا وہ جانا لینے۔ الیگزانڈر نے جس پہاڑی پہ انہوں نے، وہ ٹیکری پہ انہوں نے اپنا کیمپ لگایا ہوا تھا، اس کا محاصرہ کیا، اور بقول اس کے تاریخ دانوں کے، آریان جس میں ہمیں زیادہ مستند نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی اس نے ایک بھی راجپوت زندہ نہیں چھوڑا، سب کو قتل کر دیا۔ تو اس قسم کی حرکتیں بھی کرتا تھا، پھر بھی کہنے ہیں دا گریٹ۔ اچھا جی، اب الیگزانڈر نے کیا کیا کہ یہاں مساگا میں جنگ لڑی، اس کے بعد اسے پتہ چلا کہ جو سارے قبائل ہیں نا وہ دریائے سوات کی وادی میں جا رہے ہیں، اور یہ دریائے سوات کی وادی آپ دیکھ رہے ہیں جس کو میں نے اب لال کر دیا۔ یہاں انہوں نے پہلی جنگ جو پختونوں نے مقابلہ کرنے کے لیے وہ اپنی پوزیشنیں لیں، تو وہ الیگزانڈر کی ہسٹری میں بزیرہ نام کا شہر ہے، جسے اب ہم بریکوٹ کہتے ہیں، اور وہاں سے اب جو آثار قدیمہ نکلے ہیں، جو کہ ابھی کھدائیاں وغیرہ ہوئی ہیں، اس میں کافی کچھ ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ پھر آگے اڈے گرام، اورا، کیونکہ اڑے نہیں ہوتی اصل میں، تو نام اڑے گرام ہے نا، اور الیگزانڈر کو اور گریکس کو پتا تھا کہ گرام گاؤں کو کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو یہاں پہ گاؤں تھے نا پنج گرائیں، 5 گاؤں، اس کو انہوں نے پینٹا گراما کر دیا گریکس نے، تو انہیں یہ پتا تھا کہ گرام کا مطلب تو گاؤں ہے، تو اڑے صرف نام ہوا اس کا۔ اب اڑے تو ان کے پاس تھی نہیں، تو انہوں نے اورا بنا دیا، اڑے سے انہوں نے اورا بنا لیا اس کا نام، اور وہ وہاں جنگ کی۔ پھر اوپر پیر سر چلا گیا، وہاں سے بنیر کی طرف اترا، اور کرتے کرتے سوابی کے اندر سے ہوتے ہوئے وہ دریا کے ساتھ ساتھ نیچے آیا، اور یہ جسے پہلے زمانے میں ادا بھانڈا پورا کہتے تھے اور اب ہنڈ کہتے ہیں، وہاں سے دریا پار کر کے وہ ٹیکسلا آ گیا۔ تو الیگزانڈر چترال تو گیا ہی نہیں، کسی بھی ہسٹری کے اندر چترال کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کہ اب جنوری میں وہ آیا تھا، نوا پاس کے اوپر ہی برف اتنی انہیں مل گئی۔ نوا پاس تو بمشکل 7,200 فٹ ہے، مری کی جتنی اونچی ہے، تو وہاں بڑی بڑی برف پڑی ہوئی تھی، کافی مشکل کا سامنا ہوا۔ اب دیر
اور چترال کے بیچ اب تو سرنگ بن گئی ہے، وہ بڑی لمبی کو 8-9 کلومیٹر لمبی سرنگ ہے جس میں سے آپ گزرتے ہیں. لیکن وہ پہلے زمانے میں تو پہاڑ سے، میں خود اس پہاڑ پہ 2 بار موٹر سائیکل کے اوپر گیا ہوں، اور بندے کا موٹر سائیکل کا تو دھواں نکلتا ہی نکلتا تھا، بندے کا بھی دھواں نکل جاتا تھا. کہتے ہیں 66 ہیئر پن بینڈز تھے اس پہ ادھر، اور 66 ہیئر پن بینڈز تھے چترال میں اترتے ہوئے. تو 10,300 فٹ کی جو پاس ہے اس میں جنوری کے شروع کے اندر یا جنوری کے درمیان کے اندر اگر آپ نے جانا ہو نا، تو مطلب ہے 10-10 فٹ برف تو ضرور لازمی ہوگی. تو الیگزینڈر کی کسی ہسٹری میں نہیں لکھا ہوا کہ جناب وہ بڑی جناب سٹرگل کر کے وہ لوگ ایک جگہ پہنچے اور وہاں پہ جا کے بچے پیدا کرنے شروع کر دیے انہوں نے لوکل عورتوں کے ساتھ مل کے. تو کوئی ایسا ذکر نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ الیگزینڈر چترال گیا ہی نہیں. اچھا، اب جب آپ اگر جو لوگ اس بات، جو بیوقوف لوگ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہیں جی جنہوں نے پڑھا کچھ نہیں ہے، جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ جناب علی نہیں جی الیگزینڈر نہیں گیا سی، وہ فوج دے جڑے بھگوڑے سی نا وہ دوڑ کے جا کے اتنے چھپ گئے سی. یار سر پیٹنے کو دل کرتا ہے. بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایک دشمن ملک میں جنگیں لڑ رہے ہیں، ان کے بندے قتل کر رہے ہیں، آپ ان کی عورتوں کے ساتھ آپ شادیاں کر رہے ہیں، تو آپ اگر بھگوڑے ہو گئے ہیں تو آپ کیا جا کے اسی ملک میں چھپیں گے؟ اگلے بوٹیاں کر کے رکھ دیں گے آپ کی. تو وہ کچھ نہیں چھپنے. اور پھر دوسرا الیگزینڈر کا میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے شروع سے ہی یہ رکھا تھا، جب اس کے پاس فارس کے خزانہ آ گیا، ہخامنشی سلطنت کا بہت بڑا خزانہ تھا، اور وہ تو جب دوسری جنگ اس نے ترکی میں ان کے خلاف لڑی، داریا واش یا دارا کے خلاف، تو وہ سارا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا. تو یہ بڑا فراخ دل تھا آدمی تھا الیگزینڈر، یہ بانٹا کرتا تھا. اور جب تک وہ یہاں انڈیا میں پہنچے تو وہ اچھے بھلے ہر سپاہی مالدار ہو چکا ہوا تھا، اور اس زمانے میں منی آرڈر یا ہنڈی کرنے کا تو رواج کوئی نہیں تھا، تو وہ ساتھ ساتھ ہی لیے پھر رہے تھے جو کچھ انہیں ملتا تھا. تو وہ اب امیر ہو گئے، اپنے ماں باپ کے پاس اور بہن بھائیوں کے پاس جا کے اپنی عمارت کی موج اڑائیں گے کہ وہ کہیں جنگل بیابان میں کسی کے پاس، اور وہ بھی دشمن ملک میں چھپ جائیں گے. ایک مثال میں آپ کو دوں کہ دیکھیے 1971 کی جنگ کے بعد جب بنگلہ دیش آزاد ہو گیا تو ہماری فوج انڈیا میں قید ہو گئی. میں 1974 میں ان 2 SSG کے افسروں کو ملا، میں فوج میں تھا تب. یہ دونوں لاہور کے تھے، کیپٹن تھے، کیپٹن اختر قادر اور کیپٹن ارجمند ملک. یہ لوگ وہاں کہیں بہار کے نزدیک، یہ کہیں کسی پرزنر آف وار کیمپ کے اندر تھے. وہاں سے انہوں نے سرنگ کی اور یہ باہر نکلے اور نیپال پہنچے، اور وہاں سے کسی طرح سے یہ لوگ نکل کے پاکستان آئے. اگر یہی بات ہوتی کہ جی الیگزینڈر کے جو بھگوڑے تھے وہ جا کے کلاشا یا چترال میں جا کے انہوں نے بس گئے، تو سر یہ 2 صاحبان کیوں نہیں انڈیا میں بس گئے یا نیپال میں کیوں نہیں بس گئے؟ او بھائی، ہر کوئی اپنے دیش کو واپس جاتا ہے، کوئی وہاں رہتا نہیں ہے. تو یہ بالکل ایک لغو بات ہے کہ جی وہ الیگزینڈر، یا تو الیگزینڈر کی اپنی اولاد تھے، اور یا نہیں اچھا چلیں اس کی نہیں تھی تو وہ اس کے بھگوڑے جو سپاہی تھے ان کی، وہ جا کے ادھر آباد ہو گئے تھے. اب یہ داستان شروع کہاں سے ہوئی؟ ایک میں نے چترال کی ہسٹری کے بارے میں اتنا واقف نہیں تھا، میں نے تو انگریزوں نے جو لکھا وہی میں نے پڑھا ہوا تھا. تو ایک نقشہ ساز تھا، ایکسپلورر تھا، میپ میکر تھا، نے الیاس. بڑا عجیب سا نام ہے، انگریز تھا. الیاس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ کہیں چکوال یا کیمل پور کا رہنے والا تھا، وہ انگریز تھا. اور وہ یہاں پہ میرا خیال ہے 1865-70 کے درمیان کہیں آیا، ایسے ہی لگ بھگ اس زمانے میں. اور اس نے کلاشا کی جو وادیاں ہیں اس کی نقشہ سازی بھی کی، تو وہ وہاں پہ بھی گھومتا پھرتا رہا. اس نے اپنے آپ کو وہ ڈسگائز کیا ہوا تھا، یہ اخروٹ کی چھال کا رنگ نکال کے اپنی کھال کالی کی ہوئی تھی، اور وہ پنڈت بنا ہوا تھا، اور مطلب ہے اپنے اس میں سیکرٹلی وہ بڑی خفیہ طور پہ وہ نقشے بھی بناتا تھا. اس نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ جناب یہ الیگزینڈر کی اولاد ہیں. یا تو ساروں کو پتہ ہے کہ انہوں کا وڈا ابا تے الیگزینڈر ہے، کوئی ذکر نہیں ہے.
اچھا پھر میرے دوست ہیں فتح الملک ناصر چترال میں، اور بڑی ریسرچ کرتے ہیں اور بڑا کچھ لکھتے ہیں، اور یہاں لاہور کے اخبار فرائیڈے ٹائمز میں ان کے آرٹیکل چھپتے بھی ہیں. ان سے ابھی چند روز پہلے میں بات کر رہا تھا کہ جی پرانی جو ہسٹریز ہیں وہ کیا چترال میں لکھنے کا رواج نہیں تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ دو تاریخ دان ہیں جو کہ 19ویں صدی کے شروع میں لکھ رہے تھے اور وہ کافی مستند ہیں، اور انہوں نے الیگزینڈر کا ذکر ضرور کیا ہے کہ وہ شاہ نامے سے کوئی جو بات نکال کے، فردوسی کا شاہ نامہ جو مشہور ہے، وہ اس میں سے کوئی بات نکال کے الیگزینڈر کی کیا، لیکن ایسا کوئی نہیں اس نے کیا کہ جی وہ ادھر آیا تھا اور ادھر اس نے بچے پیدا کیے ڈھیر سارے. تو یہ بات جو ہے نئے الیاس بھی ہمیں نہیں بتا رہا، یہ جو چترال کے اپنے تاریخ دان ہیں یہ بھی نہیں کر رہے. تو یہ آئی کہاں سے؟ تو جناب ایک انگریز تھا جس کو مکھی مارنے کا بڑا شوق تھا، اور وہ اس کا نام تھا سرجن میجر رابرٹسن. اس کی ایک کتاب بھی ہے. اس بونگے نے یہ بونگی ماری کہ جناب یہ یونان سے آئے ہوئے لگتے ہیں مجھے، کیونکہ ان کے بابے کہتے ہیں جی ہمارے بھی باپ دادا تمہاری طرح گورے ہوتے تھے تو ہم پھر ضرور لنڈن سے ہی آئے ہوں گے. جہاں تک مجھے اب یاد ہے کہ لنڈن کا ذکر کسی بابے نے رابرٹسن سے پوچھا کہ آپ کہاں سے، اس نے کہا میں لنڈن سے آیا ہوں. تو اس نے کہا میں ساڈے بابے بھی لنڈن تو ہی آئے سی. تو وہ اس قسم کی وہ کھچ، چونکہ اب گورا کھچ مار گیا تو وہ تو جناب آسمانی صحیفہ بن جاتا ہے ہمارے لیے. جیسے ہر جو جھوٹ بات ہے ہم نے کچھ کی، ہم ذکر پہلے کر چکے ہیں جی گورے نے مکھی ماری تو ہم اسی مکھی کے اوپر اور مکھیاں مارے چلے جا رہے ہیں. تو یہ بات جو تھی یہ اس وقت سے پکی ہو گئی. اور انہوں نے اب میرے بارے میں کوئی کہے نا کہ جی میں حضرت علی رضی اللہ کی اولاد میں سے ہوں، تو میں بڑے فخر سے میرا سینہ چوڑا ہو جائے گا، میں کہوں گا ہاں بالکل. اور جناب وہ جیسے ہندو راجپوت جو ہیں وہ سوریہ ونشی ہوتے ہیں تو وہ سورج کی اولاد میں سے ہیں، تو وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم کشواہا ہیں جی، ہم سوریہ ونشی راجپوت ہیں. تو اسی طرح انہوں نے کسی غریب کو کہہ دیا کہ بھائی تو الیگزینڈر کی اولاد ہے، اس نے سینہ چوڑا کر کے وہ جناب وہ کرنا شروع کر دیا. اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں عقل کی بات آپ لوگوں کا بھیجا پھاڑ پھاڑ کے کھول کھول کے اس میں ڈالیں، عقل کی بات کوئی نہیں پکڑتا. بونگی آپ ایک جنگل بیابان میں کھڑے ہو کے سرگوشی کر دیں، وہ پورے ملک میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی اور آنن فانن. تو وہ جو انگریز ایک بونگی مار کے گیا نا، وہ ساروں نے سینے سے لگا لی، اور اب اتنے سال وہ کرتے رہے، حتیٰ کہ ابھی 10-20 سال پہلے تک، بلکہ 15 سال پہلے تک یہ تھا کہ یونان کے جو سفارتکار تھے، یعنی سفارتکار بن گئے بھائی، سفیر بن کے پاکستان میں آ گئے، لیکن اپنا کھوپڑی پتہ نہیں کہاں چھوڑا ہے، وہ بھی اسی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہاں جی ہاں یہ یونانیوں کی اولاد ہی ہیں. انہیں یونانیوں کی اولاد بنا بنا کے آخر کار جناب سائنسدانوں نے ڈی این اے ٹیسٹنگ کا طریقہ سستا کر دیا. اب تو سنا ہے کرسمس کے اوپر تو $50-60 میں آپ اپنی تھوک بھیج دیں کسی کو، ادارے کو وہاں پہ امریکہ میں، تو وہ آپ کا کچا چٹھا کھول کے بھیج دیتے ہیں کہ جناب آپ 80,000 سال پہلے آپ کے آباء و اجداد کہاں تھے، اور 5,000 سال پہلے کہاں تھے، اور کیا آپ کے اندر الیگزینڈر کا خون ہے کہ نہیں ہے، گریک خون ہے کہ نہیں ہے. تو جو وہ یہ ڈھونڈنے والے ہیں نا، ڈی این اے ٹیسٹ کرنے والے ہیں، نیشنل جغرافک ہے اور کئی ساری لیبز ہیں اب تو، اور جگہ جگہ جس کو شوق ہے نا کہ وہ کدھر سے آیا ہے وہ ان سے پوچھ سکتا ہے، پتہ کر سکتا ہے اور پورا پتہ چل جاتا ہے. تو انہوں نے بتایا ہے کہ جناب کلاشا لوگوں میں 0 گریک بلڈ ہے، ان میں کوئی ڈی این اے ان کا گریکس کے ساتھ نہیں ملتا. یہ صرف رابرٹسن ایک بونگی نہ مارتا تو بیچارے سیدھے سادھے ہماری طرح ہی رہتے، لیکن اب انہوں نے ان کے ساتھ کر کے تو انہیں گریک سے پیچھے لگا دیا. پیسے ویسے کافی آ گئے ویسے ادھر بیوقوف گریکس کی وجہ سے. تو آج کی داستان جو تھی نا وہ صرف یہ تھی کہ کلاشا لوگ جو ہیں وہ الیگزینڈر کی اولاد یا اس کے بھگوڑے سپاہیوں کی اولاد نہیں ہیں. اور اس میں بھی وہی ایک سبق ہے کہ پاکستان میں سوچنا منع ہے،
سوچیں گے تو یہ سچ آپ تک پہنچے گا، لیکن وہ منع ہے۔